بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک حریت کشمیر کے رہنما سید علی گیلانی الحاق پاکستان کا خواب آنکھوں میں لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ زندگی بھر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ میت بھی سبز ہلالی پرچم میں لپیٹی گئی۔ انسانیت سے آری بھارتی فوج پر مرد حق کا خوف انتقال کے بعد بھی طاری رہا۔ گھر سے جنازہ نہیں اٹھانے دیا، گھر میں داخل ہوئے اور میت چھین کر لے گئے۔ وصیت کے مطابق مزار شہداء قبرستان میں تدفین نہ کرنے دی گئی۔ سری نگر میں غیر اعلانیہ کرفیو لگا کر پوری وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر دی گئی۔ کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کھولو۔ تمہاری جمہوریت کا نتیجہ جنازہ نکل رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا، اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج شیر کشمیر سید علی گیلانی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ آج علی گیلانی کا نہیں، بھارتی جمہوریت کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کشمیریوں کو اپنے محبوب لیڈر کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دے کر مودی سرکار نے آج پھر خود کو بے نقاب کر دیا۔ سید علی گیلانی کا گزشتہ رات شدید علالت کے دوران انتقال ہوا۔ وہ گزشتہ 12 سال سے نظر بند تھے۔ علاج کی سہولت بھی چھین لی گئی تھی، لیکن قابض بھارتی فوج علی گیلانی کی موت کے بعد ان کی میت سے بھی خوفزدہ نظر آئی۔ پہلے 3 گھنٹے میں تدفین کا حکم دیا، پھر رہائش گاہ کو گھیر لیا۔ 3 ٹرکوں اور درجنوں گاڑیوں میں بھر کر مسلح کمانڈوز آئے، گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی، گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ قابض فورسز اندر آ گھسی۔ بیٹا ڈاکٹر نعیم گیلانی اور بہو سامنے آ گئے، میت دینے سے انکار کیا۔ علی گیلانی کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ بھارتی فوج نے میت نہ دینے پر نعیم گیلانی اور ان کی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بھارتی قابض فوج سید علی گیلانی کی میت چھین کر لے گئی، گھر سے جنازہ نہیں اٹھانے دیا۔ وصیت کے مطابق مزار شہداء قبرستان میں تدفین بھی نہ ہونے دی۔ حیدر پورہ کو سینکڑوں فوجیوں کی مدد سے گھیرے میں لے کر اندھیرے ہی میں تدفین کر دی۔ اس دوران سری نگر میں کرفیو لگا دیا، کئی حریت رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سید علی گیلانی کے انتقال پر صدر مملکت، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر اور آرمی چیف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سرکاری سطح پر سوگ منانے کا اعلان کیا۔ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا، یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ بطل حریت علی گیلانی کی وفات پر پاکستانی قوم بھی غمناک۔ آزاد کشمیر میں 3 اور پاکستان میں 1 دن کے سوگ کا اعلان۔ صدر عارف الوی نے اپنے بیان میں کہا، آج کشمیر عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ٹویٹر پر لکھا، انہوں نے پوری زندگی کشمیری عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد میں گزار دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سید علی گیلانی کا خواب مشن حق خود ارادیت زندہ رہے گا۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ویڈیو پیغام دیا، کہا آج کشمیری یتیم ہو گئے۔ وہ عظیم ترین رہنما جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی اور ڈٹے رہے، اور ایک چھتری کے تلے، ان کے سائے کے تلے ساری کشمیری قوم نڈر ہو کے، ڈٹ کے، یونیفائڈ ہو کے حق خود ارادیت کی جدوجہد چلاتی رہی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، سید علی گیلانی کی جدوجہد پاکستان اور کشمیر کے عوام کے پاس امانت ہے۔ فکر حریت کی جو شمع سید صاحب نے کشمیر میں جلائی تھی، وہ شمع تابت جاری رہے گی
उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अली गिलानी ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से वफा का हक अदा कर दिया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, उनकी जिद्दोजहद और सफर आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, अली गिलानी कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को अली गिलानी के जनाजे में शिरकत से रोकने की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, कश्मीरियों पर मजालिम से भारत का जाली जमहूरी चेहरा बेनकाब हो गया। भारत बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की जिंदगी के बाद उनकी मौत से भी खौफजदा। कश्मीरियों को जनाजे में शिरकत से रोकने की घिनौनी हरकत पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कश्मीरी कौम के निडर हीरो को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सैयद अली शाह गिलानी, ट्रू वॉइस एंड हीरो ऑफ द कश्मीरी स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। Upright and steadfast, he would never compromise on the just cause that he led throughout his life from the core of his heart. He will be remembered for his unconditional love for Kashmir and Pakistan. तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीकी फौजियों और शहरियों की पाकिस्तान के जरिए वापसी की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दी है। मुख्तलिफ लोगों के कयाम का दुरानियाम मुख्तलिफ था। Pakistan's facilitation for the evacuations from Afghanistan have been widely acknowledged by the world leaders and heads of international organizations. As of yesterday, about 12,000 individuals from around 38 nationalities had been evacuated from Afghanistan with Pakistan's assistance. तर्जमान का कहना था कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान की कोई पेश की शराइत नहीं। तवक्को है अफगानिस्तान की नई हुकूमत तमाम अफगान धड़ों की शराकत से बनेगी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये थी वो जुर्रत और बहादुरी जिससे भारत परेशान था। सैयद अली गिलानी ने तकरीबन 25 साल भारतीय कैद में गुजारी। उनका ये दो टोक पैगाम था कि वो जब तक जिंदा है भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आजादी को दबा नहीं सकते। श्रीनगर में पाकिस्तान के नारे लगवाने वाला लीडर, सैयद अली शाह गिलानी, जिसने कश्मीरियों की सोच को सिमत अता की, उन्हें फिक्र व फलसफा दिया, आखिरी दम तक जिंदगी की राह बताते रहे। पाक सरज़मीन, पाक सरज़मीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। जालिमों ने अली गिलानी की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदतरीन मजालिम के बावजूद वो ना बिके और ना झुके। अपने मिशन पर साबित कदमी से डटे रहे, जालिम को ललकारते रहे। 27 सितंबर 1929 को जिला बांडीपुरा में पैदा होने वाले अली गिलानी ने इब्तिदाई तालीम सोपुर जबकि आला तालीम जामिया पंजाब लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से हासिल की। 1950 की दहाई में सियासी जिंदगी का आगाज किया। पहली बार 1962 में गिरफ्तार हुए। सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहे। वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के वाहिद लीडर थे जो क़याम पाकिस्तान से पहले पैदा हुए। तवील अरसे आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे। 2003 में अपनी जमात तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर दर्जनों किताबें लिखी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बेमिसाल जद्दोजहद पर सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। मुफाहमत की दावत, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। और अब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जहां नई हुकूमत का ऐलान कल कर दिया जाएगा। शेर मोहम्मद अब्बास को अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का वजीर खारिजा नामजद किया गया है। दूसरी जानिब पंजशीर में शदीद लड़ाई जारी है। शिमाली मज़ाहमत के 2 कमांडर हलाक हो गए। मगरबी मीडिया के मुताबिक फरीकैन के 100 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके।
افغانستان میں نئی حکومت کے اعلان کے لیے کابل میں تقریب کی تیاریاں جاری، اعلان جمعے کی نماز کے بعد کیے جانے کا امکان، مختلف عہدوں پر تقرریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس ستانگزئی کو امارات اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ ادھر کابل ایئرپورٹ کو فعال کرنے کے لیے قطر اور ترکی کی ٹیمیں افغانستان پہنچ گئیں۔ افغان حکام کے مطابق اندرون ملک پروازیں بھی جمعے سے شروع ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پنجشیر کا محاذ گرم ہو چکا ہے، پہاڑوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ طالبان نے مخالفین کی ایک پوز دھماکے سے اڑا دی، جبکہ مزید 11 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فرنٹ لائن پر مخالفین کے 2 کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ ترجمان شمالی اتحاد فہیم دشتی نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے 3 سمتوں سے حملہ کیا، لیکن انہیں پسپا کر دیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق لڑائی کے دوران 10 طالبان جنگجو مارے گئے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے 100 سے زائد جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی امریکی فوجی پاکستان میں نہیں، جو آئے تھے چلے گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں خطاب کیا، اپوزیشن پر تنقید بھی کی، کہا قومی حکومت کے خواب دیکھنے والوں کو الٹی تعبیر ملے گی۔ ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں حکومت سے بات چیت نہیں کرنی، تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے۔ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے۔ قومی حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے، جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی۔ قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی، میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کی زندگی کے اہم دن 15 اگست سے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ 4 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، ہم نے قوم نے ایک زبان ہو کر، ایک ہو کر، نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا۔ انڈیا کی تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، آپ ان کا میڈیا دیکھیں کہ سارا ISI نے کیا ہے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھیں جو را والے اور NDS والے جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ ISI پاکستان کا قومی ادارہ ہے، ہم افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہیں۔ گورکھم نارمل ہے، چمن بارڈر کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی تھریٹس ہیں جس کے پیش نظر میں نے FC سے بات کی ہے۔ کوئی امریکن پاکستان میں نہیں ہے، بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئے تھے وہ پورٹ سے چلے گئے، اور بھی جو کہے گا 21 دن کا ٹرانزٹ اس کو دیں گے، ٹھہریں گے ہوٹلوں میں اپنے خرچے۔ قینچی تیز یا دانت، معاجرہ جانیے اسی بلیٹن میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ لاہور راولپنڈی موٹر وے کو 100 کلومیٹر ایکسٹرا کیوں بنایا گیا۔ 100 کلومیٹر روٹ سے 20 برسوں میں قوم کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سیالکوٹ کھاریا موٹر وے اس غلطی کا ازالہ کرے گی۔ جو لوگ سڑکوں کے نام پر ووٹ لیتے تھے انہیں بتایا جائے کہ ہم 3 گنا زیادہ سڑکیں بنا چکے ہیں، اور وہ بھی سستی، کیونکہ ہم نے سڑکوں کے کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ جو موٹر وے کو 100 کلومیٹر ایکسٹرا کیوں بنایا گیا۔ 100 کلومیٹر ایکسٹرا گاڑیوں کے جانے کا مطلب کہ ہر گاڑی 100 کلومیٹر کے اوپر ایکسٹرا پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہے۔ یہ امپورٹڈ فیول ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے ڈالرز اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ 20 سال میں کتنا خرچہ آیا ہوگا اس ملک کا، کیونکہ پرزیب جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا سٹریس پڑا۔ آج اگر سوات موٹر وے کے آپ فائدے دیکھیں، عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں، ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سوات موٹر کو دیر پہ لے کے جانے کا، پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گلگت، اگر یہ موٹر وے بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو ویلتھ کریشن ہوگی، باہر سے ٹورزم آئے گی، ڈالرز آئیں گے پاکستان میں۔ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں دیے جائیں گے۔ کینچی نہیں چلتی تو کیا ہوا، دانت تو چلتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کے دانت کینچی سے بھی تیز نکلے۔ الیکٹرانکس دکان کی افتتاحی تقریب کے دوران کینچی نے کام نہ دکھایا تو صوبائی وزیر نے اپنے دانتوں کا استعمال کیا۔
चौहान साहब के दांत खाने के और दिखाने के और, वैसे कुछ ज्यादा हंसे तो लोग कहते हैं बड़े दांत निकल रहे हैं। ऐसे ही हुआ आज कुछ, खूब खुलकर हंसे, सियासी हरीफों पर गोलाबारी भी की। क्या सारा मामला था, उज़्बा बुखारी और अता तारड़ कितना हंस बोल रहे थे, हम आपको दिखाते हैं। इनकी विकेट पे मत खेलो। मैं कभी शिवाज गिल और फैसल वाडा दी विकेट तो नहीं खेले, उन्होंने अपनी विकेट पे। No one? Are you ready? Here we go. माफ कर दे भाई। नहीं होगा, उसने जीता है, बस कर दो। और अब जानिए, गुलकारा नाजिया हसन को उनके शौहर की जानिब से जहर देने का इल्ज़ाम। इस पर नाजिया के भाई ज़ुहैब और साबिक शौहर इश्तियाक बेग के दरमियान कानूनी जंग शुरू हो गई। इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 1 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर कर दिया। समा को बताया कि आइंदा हफ्ते बरतानवी अदालत में भी दावा करेंगे। नोटिस मिलिया पर कख ना हिलिया, तो आपने 1 करोड़ का नोटिस, 1 अरब का नोटिस उन्हें भेजा आपने, और कोई रिएक्शन उनका अब तक नहीं है, गहरी खामोशी छाई हुई है। क्या मतलब है, आप समझते हैं इसका? देखिए रियाज साहब, हो रहा यह है कि ज़ुहैब साहब जो हैं वो मीडिया वार पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ को मीडिया पे लेके जाया जाए, जबकि मैं इसको एक कोर्ट बैटल के तौर पे लेके जाना चाहता हूँ, और इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की जुडिशरी पे कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने जब मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश की है, उसके अंदर वो ना सिर्फ नाकाम होंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको इसका जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। आपने कहा था कि आप यूके की अदालत में जाके भी केस करेंगे, तो यूके जाने का इरादा आपका कब तक है? सर, मेरा फर्स्ट जो था वो यहाँ पे था जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, और अब ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरे लॉयर से जितनी काफ़ी सिटिंग्स हुई हैं हमारे इस सिलसिले के अंदर, और अब मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंशाल्लाह मेरी उनसे जो है वो यूके की अदालत में मुलाकात होगी। तो अगर वो माफ़ी मांगते तो शायद आज यहाँ पे नौबत नहीं आती है। जब उन्होंने उसको माफ़ी नहीं मांगी है, तो नाउ वी आर इन द हाई कोर्ट, और इंशाल्लाह पाए तकमील तक ये चीज़ पहुँचेगी यहाँ। मीनार पाकिस्तान दस्त दराजी केस की बात, जिसमें टिकटॉकर खातून ने 6 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। खातून ने 4 ऐसे अफराद को भी वाक़े में मुलव्विस करार दिया जो पहले ही 6 माह से जेल में कैद हैं। माजरा जानिए लाहौर से अरशद अली की इस रिपोर्ट में। मीनार पाकिस्तान वाक़ये के मुल्जिमान की शनाख्त परेड, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने 104 मुल्जिमान में से 6 मुल्जिम शनाख्त कर लिए हैं। शनाख्त होने वाले मुल्जिमान में शहरियार, मेहरान, आबिद, अरसलान, साजिद और इफ्तिखार शामिल हैं। खातून ने 3 गवाहों बिलाल, रैम्बो और सद्दाम की मौजूदगी में शनाख्त की। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून ने 4 मुल्जिमान को गलत शनाख्त किया। गलत शनाख्त वाले चारों मुल्जिमान जेल में 6 माह से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं। हुक्काम ने शनाख्त के अमल को फूल प्रूफ बनाने के लिए इन अफराद को खातून के सामने पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया कि खातून के मुताबिक इफ्तिखार नामी मुल्जिम ने उसके कपड़े फाड़े, अरसलान ने उस पर तशद्दुद किया, शहरियार मुल्जिम ने धक्के देकर जंगले के साथ खींचा, जबकि मुल्जिम साजिद ने लड़कों को बदसलूकी पर उकसाया। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर खातून ने कहा कि वाक़ये में कुल 12 से 15 मुल्जिमान शामिल थे। कैमरामैन खाबर महमूद और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर में खवातीन से बदतमीजी और हरासा करने के बढ़ते वाक़यात को देखते हुए ही खवातीन पुलिस एहलकारों ने एंटी विमेन हैरेसमेंट फ्लैग मार्च किया। मार्च के इख्तिताम पर विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के बारे में तलबा को ब्रीफिंग भी दी गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। खवातीन खौफजदा ना हो, तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार इदारे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सीसीपीओ ऑफिस से शुरू होने वाले फ्लैग मार्च में लेडी वार्डन्स, एलीट फोर्स और ऑपरेशन विंग की खवातीन ने शिरकत की। इंसिडेंट्स प्रॉबली पहले भी होते थे, लेकिन शायद उनकी रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, और पॉजिटिव जो इसका जो है वो ये है कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो गई हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस वुमेन इशू के ऊपर। मुख्तलिफ चाराहों पर किए जाने वाले फ्लैग मार्च का मकसद जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर खौफ व हिरास की फिजा को खत्म करना था।
ہماری سوسائٹی میں جینڈر ریلیٹڈ کرائم انکریز ہو رہا ہے یا پھر ہائی لائٹ ہو رہا ہے، دونوں پرابلمس ہیں. اس میں ہم نے اپنی سوسائٹی کو یا ہم نے اپنے ولنریبل سیگمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری جو پنجاب پولیس یا ہماری گورنمنٹ ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے بہت سارے انیشیٹو لے رہی ہے. فلیگ مارچ گورنمنٹ ہوم اکنامکس کالج فار ویمن پہنچ کر ختم ہوا، جہاں ویمن سیفٹی ایپ کے استعمال کے حوالے سے طالبات کو بریفنگ دی گئی. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. کراچی کے شہری ہبس اور گرمی سے بے حال ہیں. کچھ علاقوں میں بارش تو ہوئی لیکن بادل کھل کر نہ برسے. سمندری ہوائیں بھی بند ہیں جس کے باعث شہر میں ہبس اور گرمی کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات نے جمعے کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں دن کا آغاز شدید ہبس اور گرمی کے ساتھ ہوا، لیکن دوپہر کے بعد اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں. مختلف علاقوں میں برسات ہوئی. سمندری ہوائیں بند ہونے کی وجہ سے بارش کے بعد بھی کراچی میں ہبس اور گرمی کی شدت برقرار ہے. ادھر تھر پارکر میں 3 روز سے وقفے سے بارش جاری ہے. پیاسے صحرا میں ابر رحمت برسنے کے بعد چاروں طرف ہریالی پھیلی نظر آ رہی ہے. موسم خوشگوار ہونے سے تھری باشندوں کے چہرے بھی کھل اٹھے. ضلع بدین کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سڑکیں پانی میں ڈوبی نظر آئیں. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں جمعے کو بھی بارش کی پیشگوئی کی ہے. ملک میں کورونا ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پنجے گاڑ رہا ہے. 24 گھنٹوں میں 89 افراد جاں بحق ہوئے. 4103 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے. سربراہ NCOC اسد عمر نے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اعداد و شمار 24 گھنٹے کے یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی ویرینٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے. اسد عمر نے ایسا بتایا. اور اب ایک اچھی خبر ہے تعلیم کے میدان سے، جس میں خیبر پختونخوا نے اہم اعزاز حاصل کر لیا. صوبے کی 4 جامعات کو دنیا کی ٹاپ 800 میں شامل کر لیا گیا. برطانیہ کے معروف ادارے ٹائمز ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی نے رینکنگ جاری کر دی. اس لسٹ میں اب پاکستان کی 21 جامعات شامل ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا کی جامعات کے معیار کا عالمی سطح پر اعتراف. صوبے کی 4 یونیورسٹیوں نے ٹاپ 800 لسٹ میں جگہ بنا لی. برطانیہ کے معروف ادارے ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے سال 2022 کی رینکنگ جاری کر دی. ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ، عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، یونیورسٹی آف مالاکنڈ اور یونیورسٹی آف پشاور کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے. ان یونیورسٹیوں کو تدریس اور تحقیق کے بین الاقوامی نقطہ نظر کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے. ٹائمز کی ٹاپ 800 لسٹ میں پاکستانی جامعات کی تعداد 7 ہو گئی، جبکہ 1600 یونیورسٹیوں کی فہرست میں مجموعی طور پر 21 پاکستانی جامعات شامل ہیں. امریکہ کی 183، جاپان کی 118، برطانیہ کی 101 اور چین کی 97 جامعات فہرست کا حصہ ہیں. برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی قرار دی گئی ہے. کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے سما.